کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے کہ مدینے میں ایک شخص وفات پا گیا اور ہم نے اسے غسل دیا اور ہم نے اس کو خوشبو لگائی اور ہم نے اس کا جنازہ اٹھایا اور ہم لے کر در اقدس پر حاضر ہوئے اور ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ حضور آپ جو ہے وہ میت کا جنازہ پڑھا دیجئے۔ صحابہ کی عادت کریمہ تھی کہ وہ پہلے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ چل پڑے تو صحابہ فرماتے ہیں چند قدم حضور چلے تھے کہ محبوب علیہ السلام رک گئے اور حضور نے پوچھا کہ کیا کوئی مرنے والے پر قرض باقی تو نہیں ہے؟ تو صحابہ نے بتایا کہ حضور اس کے اوپر قرض باقی ہے۔ تو حضور میں کہ پھر تم جنازہ ادا کر لو، میں جنازہ نہیں ادا کروں۔ اتنی بات ارشاد فرما کے حضور واپس پلٹ کے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی مجمع میں موجود تھے تو ان کو سخت پریشانی ہوئی کہ چند پیسوں کی وجہ سے یہ اتنی بڑی سعادت سے محروم ہو رہا ہے، تو انہوں نے بڑھ کر آگے صحابہ سے کہا کہ اس شخص کا قرض میں ادا کروں گا۔ وہ کتنا قرض تھا؟ 2 درہم۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذمہ داری لے لی۔ صحابہ پھر حضور کی خدمت میں آئے اور عرض کی کہ حضور ابو قتادہ نے کہا ہے کہ وہ یہ قرض ادا کر دیں گے، لہٰذا کرم فرمائیے آپ خود آ کر جنازہ پڑھا دیجیے۔ حضور میں ابو قتادہ کو میرے پاس بلاؤ۔ وہ حاضر خدمت ہوئے تو حضور میں ابو قتادہ یہ قرض تم ادا کرو گے؟ عرض کی حضور میں ادا کروں۔ حضور میں پورا پورا ادا کرو گے؟ عرض کی حضور پورا پورا ادا کروں۔ پھر فرمایا کہ ابو قتادہ کیا قرض خواہ یہ قرض تم سے اب طلب کرے گا؟ میت کے ذمے اب کوئی قرض نہیں ہے، میت بری ذمہ ہے۔ انہوں نے کہا جی حضور وہ قرض میرے سے مانگے گا اور میں ہی ادا کروں گا۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما ہوئے اور حضور علیہ السلام جلوہ فراز ہوئے اور آقا کریم علیہ السلام نے جنازہ پڑھا دیا۔ جنازہ کی تدفین مکمل ہوئی، صحابہ اٹھ کے گھروں کو چلے گئے۔ صبح حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جیسے ہی ملاقات ہوئی تو حضور نے فوراً پوچھ لیا ابو قتادہ وہ کل والے قرض کا کیا بنا؟ تو عرض کی حضور وہ کل ہی تو وفات ہوئی ہے، یعنی ابھی 1 دن تو محبوب گزرا ہے، تو مطلب یہ تھا کہ میں ادا کر دوں گا۔ لیکن حضور نے فوراً پوچھا کہ ابو قتادہ وہ کل والے قرض کا کیا بنا؟ تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات سمجھ گئے، فوراً واپس چلے گئے، جا کر اس شخص کو قرض ادا کیا جو 2 درہم کا قرض تھا۔ وہ ادا کر لینے کے بعد پھر حضور سے ملاقات ہوئی تو حضور کے لبوں پہ وہی دوبارہ سوال، کہا ابو قتادہ وہ کل والے قرض کا کیا بنا؟ عرض کی حضور میں نے ادا کر دیا۔ فرمایا سارا ادا کر دیا؟ میں سارا ادا کر دی۔ حضور فرمایا کہ الان بردت علیہ جلدہ، فرمایا کہ ابو قتادہ اب اس شخص کی جلد ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ میں اور آپ اپنے اندر اتر کر دیکھیں ہم کس جگہ پہ کھڑے، کوئی لاکھوں کا قرض نہیں تھا، 2 درہم کا قرض تھا، اور محبوب علیہ السلام 2 دن تک اس قرض کی ادائیگی، ایک صحابی نے کہا ہے کہ حضور میں ادا کر دوں گا۔ حضور نے صرف اتنی بات پر نہیں بلکہ دوبارہ پوچھا تھا کہ یہ ذمہ داری لیتے ہو؟ میت بری ذمہ ہے؟ عرض کی حضور میت جو ہے وہ بری ذمہ ہے۔ پھر حضور نے دوسرے دن پھر پوچھا، تیسرے دن پھر پوچھا، اور 3 دن کے بعد فرمایا کہ ابو قتادہ اب اس شخص کی جلد جو ہے وہ ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ 2 درہم کا قرض تھا تو محبوب علیہ السلام 3 دن تک پوچھ کر اس شخص کے معاملات کو دیکھ رہے تھے۔ میں اور آپ دیکھیں ہم کہاں پہ کھڑے، میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں، لاکھوں کے قرض لے کر ہم مطمئن زندگیاں گزار رہے ہیں۔ بلکہ ہم ایک مجلس میں بیٹھے تھے، یہاں پر تو اتنا بوجھ بھی نہیں سمجھا جاتا، ہم ایک مجلس میں بیٹھے تھے تو ایک صاحب وہ تذکرہ چلا تو کاروباری لوگوں کی باتیں بھی کاروباری ہوتی ہیں، تو وہ صاحب کہنے لگے کہ جناب وہ کون سا کاروباری ہے جو اپنے پیسوں سے کاروبار کرے؟ فن تو یہ ہے کہ لوگوں کے پیسے لوگوں کے ہوں اور کاروبار ہم کریں اور نفع ہم پہنچائیں، ہم اس کو فن سمجھ رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ جناب آپ اتنا قرض کیوں لیتے ہیں؟ آپ ذرا معاملات میں تھوڑا سا غور کر لیں تو اتنا بوجھ نہ اٹھائیں اپنے اوپر۔ تو وہ کہنے لگے کوئی ٹینشن نہیں، اتنی کمپنیوں سے کام کرتے ہیں، پیچھے سے اولاد کے لیے اتنا کچھ بنایا، اولاد دیتی رہے گی۔ تو میں نے کہا کہ آپ زندہ سانسوں کے ساتھ قرض اپنی جیب سے دینے کے روادار نہیں، جو لیا آپ نے ہے، اور یہ امید کریں کہ آپ کی اولاد آپ کے مرنے کے بعد آپ کا قرض جو ہے وہ اتارے گی، تو یہ کبھی نہیں ہوگا۔ اتنا بوجھ نہ اٹھائیں، بوجھ اتنا ہی اٹھائیں جو میں اور آپ نبھا سکے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت سعد بن اطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھائی جب وصال کر گیا اور حضور میں سعد بن اطول تیرے بھائی کو روک لیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی آخرت کے معاملات کو میرے حضور دیکھ رہے تھے، تو حضور میں تیرے بھائی کو قرض کی وجہ سے روک لیا گیا۔ تو عرض کی حضور میرے بھائی نے 300 درہم جو ہے وہ ترکہ چھوڑا ہے، اور ان کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اور میں ان کے اوپر یہ خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور میں نہیں، پہلے قرض ادا کرو۔ پھر وہ صحابی گئے اور انہوں نے جا کے سارا قرض ادا کر دیا۔ تو حضور کی خدمت میں آئے تو حضور فرمایا کہ
قرض ادا کر دیا، عرض کی حضور قرض ادا کر دیا، صرف 2 درہم رہ گئے ہیں اور وہ ایک عورت کے ہیں اور اس کے پاس گواہ نہیں ہے. جب اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو اس کے بنتے نہیں، میں نے وہ نہیں دیے. تو حضور میں وہ بھی سچی ہے، اس کا بھی قرض ادا کر دو. 1 درہم کا قرض میرے حضور چاہتے ہیں کہ میرے کسی صحابی کے اوپر بوجھ نہ پڑے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے وہ 1 درہم کے اوپر امت کو پیغام دے رہے ہیں. یہ پیغام امت کے لیے باتیں تھیں، لیکن ہم دیکھیں ہم کس جگہ پہ اوپر کھڑے ہیں. ہم نے لاکھوں اٹھا لیے اور ہم نے لاکھوں ہڑپ کر لیے اور ہم مطمئن ہو کے زندگیاں گزارے. شب برات کی آنے والی رات برکتوں کی رات ہے، جس کے اندر فرمایا گیا کہ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہ گاروں کو بخش دیا جاتا ہے. لیکن اس توبہ والی رات، اس برکتوں والی رات، اس عظمتوں والی رات سے قبل میں اور آپ سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے معاملات میں غور کریں. اپنے بہن بھائیوں سے شروع کیجئے، اعز و اقربا سے شروع کیجئے، ماں باپ. یہ تو باقاعدہ علماء نے اس بات کو گنوایا. احادیث رسول میں آتا ہے کہ جس شخص کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں، حضور میں جہاں اتنی رحمتیں برس رہی ہیں، ماں باپ کے نافرمان کو اس برکتوں والی رات سے بھی کچھ نصیب نہیں ہوگا. تو میں اور آپ اگر کسی کا 1 روپیہ بھی اگر ہمارے پیسے میں شامل ہے، ہمارے کاروبار میں شامل ہے، تو میں اور آپ اس کے اوپر بار بار غور کریں. اور سچی توبہ کا تقاضا یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے عمل کا محاسبہ کر لیں، اور جب وہ ہم ادا کر لیں، حقوق العباد کے معاملات تلافی ہو جائے، لین دین ختم ہو جائے، تو پھر ہم جب توبہ کریں گے تو یقیناً اللہ کی رحمتیں منتظر ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کامل توبہ کا رستہ اختیار کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے.